اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، قاف کو موٹا، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اور کون سے حروف موٹے ہیں کون سے باریک ہیں، یہ ساری تفصیل میں نے سلسلہ تفخیم و ترقیق کی 4 ویڈیوز میں بتائی ہیں، آپ لازماً ان ویڈیوز کو دیکھیے گا، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، عتت عن امر ربها، نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور اس را کو موٹا ادا کریں گے، ہا الف مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے، حا الف مدہ ہے، سب با پہ قلقلہ، نا مد اصلی ہے، ہا الف مدہ ہے، حصہ الف مدہ ہے، بن نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہے، شدیداً یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وعذبناہا با پہ قلقلہ کریں گے، نا مد اصلی ہے، ہا الف مدہ ہے، عذابا نکرا، ذا الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ فذاقت قاف کو موٹا، وبال با الف مدہ ہے، امرہا را کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، وکا الف مدہ ہے، عاقبت قاف کو موٹا ادا کریں گے، عا مد اصلی ہے، امرہا میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک، ہا الف مدہ ہے، خس را خا کو موٹا، سین کو باریک اور را کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً وصلاً را موٹی ہوگی۔ اعد اللہ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، لہم میم ساکن کا اظہار ہے، عذابا شدیدا فاتقوا اللہ، ذا الف مدہ ہے، نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہے، دی یا مدہ ہے، یہاں بھی نون تنوین کا باریک اخفا ہے، فاتقوا اللہ، قاف کو موٹا، لفظ اللہ کو بھی موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے پیش ہے، یا اولی الالباب الذین آمنوا، یا پہ مد جائز ہے، با مد اصلی ہے، ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے، قد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، انزل اللہ، یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، الی یا لین ہے، کم میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، جہاں بھی اظہار کا لفظ میں بولوں ادھر آپ نے غنہ نہیں کرنا، ذک ذال کو باریک نرم، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، غا وقفاً، تو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا، سو و مدہ ہے، را کو موٹا، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، و مدہ ہے، لیا لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، آ یا دونوں جگہ مد اصلی ہے، تلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، مبینہ مد اصلی ہے، لیخرج الذین، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے،
خا کو موٹا ادا کریں گے، ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو مدہ ہے، وعملوا الصالحات، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، حا مد اصلی ہے، من الظلمات، من الظلمات، وا کو موٹا ادا کریں گے، ما مد اصلی ہے، الی النور، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نو و مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، جب وقف کریں گے را موٹی ہوگی اور بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، الی النور، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، میم یہاں نون کو میم سے بدل دیں گے، غنہ کریں گے، اقلاب ہے نون ساکن کا، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، وَيَعْمَلْ یہاں صاد کو موٹا ادا کریں گے، حَيْ حا کو واضح، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، ید دال پہ قلقلہ، خل خا کو موٹا، جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے، تین نون تنوین کا باریک اخفا ہے، تج جیم پہ قلقلہ، ری را کو باریک یا مدہ ہے، من تحت حل نون ساکن کا باریک اخفا ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، ہا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، دی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا ابدا مد جائز ہے، اچھا جی، ابدا جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا موٹا اخفا ہوگا، ابدا قد، ٹھیک ہے جی، دال پہ قلقلہ، قاف کو موٹا، احسن اللہ لہ رزقا، سین کو باریک لفظ اللہ کو موٹا، ہو مد اصلی، را کو باریک، قاف کو موٹا، ملانے کی صورت میں رزقا نلہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نون قطنی والا قاعدہ اس میں لاگو ہوگا، تو یہ نون قطنی کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارا جو قرآن قاعدہ کے اسباق ہیں ان میں سے غالباً 30-35 کے درمیان میں کوئی ہوگا سبق، وہ آپ دیکھیے گا۔ اچھا جی، تو جب یہاں سے ابتدا کرنی ہے تو اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں رزقن اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے یہاں ابتدا کرنے کی صورت میں، اگر یہاں سے پیچھے سے نلہ بنے گا پھر لفظ اللہ باریک ہو جائے گا، ذی یا مدہ ہے، خلق خا کو موٹا، قاف کو موٹا، سب بھی با پہ قلقلہ کریں گے، سما وا دونوں جگہ مد اصلی ہے، تیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ومن الارض غاد کو موٹا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو بھی موٹا، مثلہن یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، وقفاً بھی غنہ کریں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے، یتنزل الامر را کو موٹا ادا کریں گے، بی لین ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ہے، لتعلموا ان اللہ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو خوب موٹا کریں گے، علی مد اصلی ہے، کل شیء یہاں شیء لین ہے، نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، قدی قاف کو موٹا، دی یا مدہ ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، را کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کو موٹا، قد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، احاط حا الف مدہ ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، بکل شیء علما یہاں نون تنوین کا اظہار ہے اور یہاں جب وقف کریں گے الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ جی، ہم نے آج الحمدللہ سورۃ طلاق جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی ہے، اب ہم جو ہم نے ابھی پڑھا ہے قواعد کے ساتھ ان کو ہم انشاءاللہ رواں پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن
قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, आयत नंबर 12 तक मुकम्मल हो गई है सूरत तलाक़। तो इंशाअल्लाह आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।